من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. معزز خواتین، بچیوں اور اس مسجد پاک میں سب جتنے بھی باہر سے آئے ہوئے ہیں، میرے کہنے کا مطلب ہے اس بستی کے علاوہ اس وقت اس کی نمائندگی جو ہے ایک علاقے سے ہو رہی ہے. یہ علاقہ ہمارے آس پاس کی جو بستیاں ہیں ان سب تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے، اور یہ پیغام پہنچانے کے لیے ہی ہمیں دنیا میں بلایا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے. یہی کام ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ اللہ کے اس دین کو جہاں تک ہو سکے پہنچانے کی کوشش کرے. ہر ماں باپ اپنے بچوں کو، ہر بچہ اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو یہ ہر ہمیشہ نصیحت کرے کہ ہمارا دنیا میں آنا کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. اس مقصد کو حاصل کر کے ہم اس دنیا سے رخصت ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جب ہماری بات درست ہو ہم سے پوچھا جائے آپ کیا لے کر آئے ہیں، تو ہم اس وقت بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ ہم نے دین کی خدمت کی ہے، دین پھیلایا ہے، اگر اس کے بجائے ہم اس کا نفی جواب دیں تو پھر ہم سے بڑا بدقسمت اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. میں اس وقت آپ کے اس پروگرام سے جو آپ نے پیش کیا بہت مبارک دیتا ہوں کہ کوشش اپنی طرف سے اچھی ہوئی ہے، اور اس کوشش کا پھل ہمیں انشاءاللہ مل سکتا ہے. قرآن پاک سورہ انبیاء کے ایک چھوٹی سی آیت میں نے یہاں آپ کے سامنے تلاوت کرنی ہے. سورہ انبیاء کی آیت پاک ہے، ذرا سب دھیان سے دیکھنا، آن سے سمجھنا. فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون. مطلب اس کا اچھی طرح سے، پھر جو نیک عمل کرے گا، نیک عمل سے مطلب ہے میرا نہیں بلکہ اس آیت پاک کا کہ انسان کی زبان، انسان کا ہر سوچ فکر صرف اس طرف ہونا چاہیے کہ میں نے کل کسی کے پاس جواب دینی ہے. اس قسم کا پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال کہ وہ مومن ہو، اس کے کام کی ناپیروی نہیں ہو. یہ کتنی خوش قسمتی ہے ہماری. کہا گیا ہے سورہ انبیاء کی اس آیت پاک میں، پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں جو مومن بھی ہوگا اس کے کام کی ناپیروی نہیں ہوگی، اور اسے ہم لکھ رہے ہیں. یہ لکھنا جو ہے اس کے لیے ہمارا ریکارڈ بن رہا ہے، ہم سب کا ریکارڈ بن رہا ہے. یہ جو لمحات ہمیں یہاں گزاری، یہ جو گھڑیاں ہمیں یہاں گزاری، یہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ گھڑیاں ہمارے ضائع ہوئی، نہیں، بلکہ ان ساعتوں کا، ان گھنٹوں کا، ان منٹوں اور سیکنڈوں کا بڑا بدلہ آپ اپنی اس کتاب میں دیکھیں گے جو کتاب ہم سب کے سامنے پیش کی جائے. ہمارا اس وقت اس کتاب سے متعلق کوئی واسطہ نہ ہوگا، لیکن یہ اللہ کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے سامنے آپ کا پورا کارنامہ رکھ دیا جائے گا. میں نے اکثر کہا ہے کہ بھائی اس وقت جب یہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے
اس وقت کوئی افسوس کرے گا، کوئی خوش ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے کارنامے جب نیک ہوں گے، اس نے اس دین کو پھیلاؤ کرنے کے لیے اپنی ساری توجہ، اپنی ساری کوشش اس کام کے لیے یوز ہوتی ہوئی تو اس کی ناقدری نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن جو بہرحال ایک عام انسان کی زندگی کی طرح زندگی گزار رہے گا، اسے اس وقت سخت پچھتاوا کرنا پڑے گا۔ میں نے پہلے بھی بہت بار آپ کو کہا ہے کہ سورہ کہف کی وہ آیت پاک جس میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ وہاں جس وقت وہ اپنے رونام سے تو اپنے کارنامے کے جوڑے گا، کہے گا کہ اگر زمین لفظ جمع کتابوں کو لا یدیر سعید کیا کہ میں کون سی یہ کتاب دے رہا ہوں جس میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، میں نے کسی کے وقت کسی کو معمولی سی کوئی غلطی سے گالی دی تھی وہ بھی لکھی ہوئی ہے، میں نے خوشی میں یا کسی اور خیال میں کسی کو کسی وقت ایسا کہا تھا کہ وہ ناراض ہو گیا تھا، وہ بھی یہاں لکھا ہے، اور میں نے کسی کو کسی وقت السلام علیکم کہا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات یا کوئی بھی بڑی سے بڑی بات جو ہم نے دنیا میں کی ہوگی وہاں ریکارڈ ہوگا۔ اس کا ثبوت ہمارے ان فرشتوں پر بار ہے جو کرام کاتبین کہلاتے ہیں۔ یہ دونوں کرام کاتبین جو ہمارے کندھوں پر اس وقت بھی ہیں اور پورے 24 گھنٹے رہتے ہیں، اسی لیے رہتے ہیں کہ وہ ہماری کارگزاری کو تحریر کریں، کتاب کی شکل میں ہمارے پاس اس وقت پیش کریں جب ہمارا اس وقت بہت ہوگی اس وقت کے لیے یہ فرشتے۔ اسی لیے میں نے بار بار کہا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسانوں یاد رکھو آپ کی زبان سے کوئی بھی بات جو نکلی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ فرشتہ کو لکھ دیتا ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں جتنی ہم کم باتیں کریں، جتنے ہم کم ہنسیں، جتنے ہم کم گفتگو کریں اتنا ہمارے لیے فائدہ ہے، کیونکہ زیادہ باتیں کرنے سے بہرحال کوئی نہ کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو ہمارے ریکارڈ اس کی بحثی کے بجائے اس کی افسر کر جاتے ہیں۔ ذرا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بات میں توڑ کر ہم بات کو اس انداز سے پیش کریں کہ خیال رکھیں میری زبان سے کوئی غلط بات ہونے نکلی ہے، کسی غیبت کی غلط تو نہیں ہے، کسی سے متعلق میں کوئی غلط خیال تو نہیں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو اس آیت میں ہمیں کہا گیا ہے جو نیک عمل کرے گا، ہم اس وقت اللہ کے اس دربار میں ہیں جہاں نیک عمل ثابت ہے ہمارے پاس، ہم نیک عمل کر رہے ہیں، ہم نے اس کے لیے کوشش کی، ہم نے اس کے لیے پوری محنت کی، اور اب ہم اس کا کیا صلہ کہیں گے؟ اس کا صلہ یہ ہے کہ وہ اس کے کام کی ناپیروی نہیں ہوگی۔ ہمارا یہاں بیٹھنا، ہمارا اس مجلس میں اس وقت یہاں ٹھہرنا، یہ ہماری بہرحال عزت کا مسئلہ ہے، یہ ہماری اللہ کی خوشنودی کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تازہ کرنا، زندگی کو یاد کرنے کا مسئلہ۔ ہم نے اس وقت پوری طرح سے اپنے آپ کو اسی حوالے کیا ہے، اسی کے سپرد کیا ہے کہ اے اللہ آپ نے ہمیں اسی کام کے لیے پیدا کیا، اس کام کو کرنے کے لیے بہرحال ہم جس طرح سے بھی ہو سکے کوشش کر رہے ہیں، اور جہاں تک ہو سکے ہم بہرحال مرنے کے دم تک اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ آج ایتوار ہے تو آج ہم نے اجتماع کیا، کل سوموار ہے تو باقی کسی کو گاڑی لیں گے، کل ہم کوئی دوسرا کام کریں گے، نہیں، بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں ہم یہ ہر وقت یہ سوچیں کہ ہم سے کوئی نیک کام ہو، ہم سے کوئی برا کام نہ ہو، ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، ہم سے کوئی ایسا کام ہو جس سے دوسرے پر اچھا اثر پڑے، جس سے دوسرے کا خیال بہرحال ہمارے دل میں ہو۔ ہمیں نفرت کے بجائے محبت اختیار کرنی ہے، ہمیں دوری کی بجائے نزدیکی اختیار کرنی ہے، ہمیں کسی کے ساتھ اگر خدا نہ خاصا کوئی دشمنی ہے، کوئی حسد ہے، اس کو دور کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ ساری کائنات میں جتنے انسان ہیں یہ سب میرے عیال ہیں، یہ سب میرا عیال ہے، اللہ تعالیٰ کا دربار ہے۔
لہذا جس طرح تم اپنا عیال کی خبر گیری لیتے ہو اس طرح میرے سارے عیال کی بھی خبر گیری لیا کرے۔ کسی سے متعلق کوئی دل میں اگر رنج ہو، کوئی خوف ہو، کوئی کچھ نہ ہو، اس کو بڑھا دو اور یہ کوشش کرو کہ آپ کی محبت ان کے دل میں آ جائے اور وہ بھی آپ سے نفرت کے بجائے آپ سے ہمدردی کی کوشش کریں۔ لہٰذا یہ ہمارا کام دنیاوی طور پر ہونا چاہیے۔ اب یہاں میں نے آپ سے کہا کہ یہ ہے ناقابل نہیں ہوگی اور اسے ہم لکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے اس بات کا کہ لکھ رہے ہیں تو اس وقت آپ خوش قسمت ہیں، آپ اللہ کے پیارے ہیں کہ آپ کا یہ کام لکھا جا رہا ہے۔ اس میں جس نے بھی کوشش جتنی کی ہوگی وہ سب کو اس کا صلہ مل سکتا ہے۔ یہ چیزیں ضائع نہیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں بیکار نہیں ہوتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کو اس کے بعد پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور خاص طور میں اس وقت آپ کے سامنے درد دے رہا ہوں، آپ کے سامنے میں خیالات نہیں بلکہ قرآن پاک کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، لیکن اگر میں اس گیٹ سے باہر جاؤں، اپنے گھر پہنچوں، اپنے بازار میں جاؤں، وہاں میرے خیالات اگر بڑھ جائیں تو بہرحال اس کی ناکافی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس کی قدر جب ہے جب ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش باہر جا کر کریں۔ ہم کھاتے ہوئے یاد کریں کہ ہم نے کوئی بات کی، ہم کسی سے ملتے ہوئے بھی ہم یہ بات کریں کہ ہم نے ابھی کچھ کہا، ہم اپنی صبح شام ایسے گزاریں کہ ہم سے کوئی غلطی ایسی سرزد نہ ہو جو ہمارے ذکر میں ہمارے سارے اعمال کو ضائع کرے۔ لہٰذا یہ چیز جو آپ نے اس وقت انجام دی ہے یہ قابل قدر ہے، ہمیں اس کی زیادہ ضرورت ہے، لیکن صرف میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے ہمارا دل پاک اور صاف ہونا چاہیے، ہماری زبان، ہماری آنکھ، ہمارے کان وہی چیز سننے چاہیے، وہی چیز دیکھنے چاہیے، وہی چیز کرنے چاہیے جو اللہ کے پسند ہوگی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسے ایک لوہے کو زنگ نہیں لگا ہے اور زنگ لگ کر اسے آگ میں ڈال دیتے ہیں، اس سے خوب دباتے ہیں، اس کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا علاج کیا؟ پیارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی کیا چیز ہے؟ مطلب اگر ہم اپنے دل جو سخت ہوتے ہیں، جو نیکی کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، نماز کا وقت آیا ہم غصے نہیں ہیں، قرآن پاک کی پڑھنے کا ٹائم آیا ہم غصے نہیں ہیں، کسی کے پاس جانے کے لیے اگر ہم دردی کی بات کر ہم نے جو کیا اس کا مطلب ہے ہمارا دل میں زنگ لگ گیا ہے، ہمارا دل مردہ پڑ گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عمل کو، اس دل کے زنگ کو آپ کیسے دور کر سکتے ہیں؟ آدمی موت کو یاد کرے، یعنی جس وقت آپ اس خرابی میں ہوں اور کہیں بس دل آپ کا کام نہیں کرے، اس وقت تھوڑے انسان کو موت یاد کرنی چاہیے۔ وہ موت یاد کر کے ہی دل کا غم دور ہو جاتا ہے، موت کو یاد کر کے ہی انسان کو قبر کی فکر پڑتی ہے، موت کو یاد کر کے ہی انسان کو اپنے حساب کتاب کا وقت یاد پڑ جاتا ہے۔ اور اس لیے نہیں بلکہ ایک تو موت یاد کرے اور دوسرے یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اسے ضرور چاہیے کہ اپنا معمول بنائے، روزانہ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ کم سے کم وہ تلاوت کلام پاک کرے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کرے جس سے اس کے علم میں بھی اضافہ ہو، اس کی اس عمل میں بھی اضافہ ہو اور اس کے دل کا زنگ بھی دور ہو جائے۔ یہ میں آپ کو اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ کے برگزیدہ بندوں نے ان چیزوں کو ہمارے سامنے رکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے دل کا زنگ دور ہونا ہے تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ میں آپ سے اگر اس وقت پوچھوں کہ بتائیے آپ میں سے کتنے آج صبح تلاوت قرآن پاک کی ہوگی؟ کتنوں نے سورہ کوثر یا سورہ عصر یاد کیا ہوگا؟ کتنوں نے سورہ یاسین یاد کیا ہوگا؟ جو سورہ یاسین ہمیں آخری وقت میں پڑھایا جاتا ہے، بھائی آپ اس کی جان نکل رہی ہے، چلو اس سورہ یاسین پڑھو۔ ہمیں سے کتنوں کو سورہ یاسین یاد ہے؟ کیا ہمیں ضروری مولوی صاحب کو بنانا ہے؟ کیا ہمیں ضروری کسی حافظ کو بنانا ہے؟ کیا ہمارے دل میں سورہ یاسین کی تلاوت یا اس کا حفظ نہیں ہے؟
ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی اکثر صورتوں کو جس میں ہماری زندگی کا بھلا ہو ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق ان کی روزانہ یا کم از کم کسی نہ کسی وقت ان کی تلاوت کیا کریں تاکہ وہ دور نہ رہے۔ یہ تھا اس دنیا کی زندگی ہے۔ اب میں مقصد کا طرف کرتا ہوں، ہم نے اس وقت بارہ یہ نشست کی، لیکن اس نشست کے بعد ہمیں اس نشست کا خیال رکھنا ہے جہاں ہم نے سب ملنا پسند ہے۔ کار زمین کے نیچے بھی جانے کی فکر اب سب سے ہمیں مخاطب ہے۔ یہ شاعر کہہ رہا ہے کار زمین کے نیچے جانے کی بھی فکر اونچے اونچے جہاں پر بنوائے ہوئے انسان تو نے اپنی رہنے بڑھنے کے لیے اونچے اونچے نہر بنائے، لیکن کیا کبھی تجھ نے یہ سوچا کہ میں نے اس مٹی میں جانا ہے جس مٹی کو میرے نام پر لکھ دیا گیا ہے، وہاں نہ کوئی بیٹا نہ کوئی باپ نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی مجھے ساتھ آئے گا، وہاں میں اکیلا ہوں گا، اکیلی ہوں گی اور کوئی نہ ساتھ کیا ہے کہ زمین کے نیچے جانے کی مشکل اونچے اونچے کے بنائے میں ہے، روشنی قبر کا سامان بھی ہے، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وہاں کوئی لائٹ نہیں ہوگی، کوئی گیس نہیں ہوگی۔ یہ کہتا ہے روشنی تمہیں یہاں سے ساتھ نہیں ہے، یہ روشنی آپ کو وہاں نہیں کوئی دے گا، یہاں سے ہے روشنی قبر کا سامان بھی ہے، کام جو کرنے ہیں کر لے آج کا، تو یہ اچھی ہے تو ابھی حیات ہے، لہذا اس قبر کی روشنی کے لیے تو یہ اسی وجہ سے تیاری کرنی ہے۔ اپنی قبر میں تنہا آج تک گیا ہے کون؟ اپنی قبر میں تنہا آج تک گیا ہے کون؟ دفتر عمل آنے ساتھ ساتھ جاتا ہے، جو تم نے عمل کیا ہے وہ تمہارے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ۔ ہم نے اکیلے اکیلے نہیں جانا ہے، بلکہ اس کتاب کا جو ریکارڈ ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہم اکیلے نہیں ہوں گے بلکہ ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہوگا، ہماری نیکی برائی ہمارے ساتھ ہوگی، ہماری اچھائی اور برائی ہمارے ساتھ ہوگی۔ یہی کہتا ہے اپنی قبر میں تنہا آج تک گیا ہے کون؟ دفتر عمل آنے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ اگر ہمیں اس عمل کی پرواہ ہو، وہاں کے اس قبر کی ادھیری پرواہ ہو، تو بہرحال ہم یہاں سے تیار ہو کر جائیں گے۔ اور یہ ذرائع ہے، یہ کوشش ہے، ہم چاہتے ہیں سب کے بعد کسی نہ کسی طرح سے ہم اس دنیا کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتے اس دنیا کو کامیاب کریں جہاں ہم نے ہر حال میں جانا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا انسان کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا بادشاہ کوئی کیوں نہ ہو، بہرحال اسی وقت پر اپنی دنیا چھوڑ کر اس آخرت کے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ وہاں بہرحال ہم ڈھونڈیں گے اب اپنے موت ہم واپس جائیں گے، لیکن وہاں واپس کوئی نہیں آئے گا اس حال میں۔ لہذا یہ چند روزہ زندگی جو ہمیں ملی ہے، اس چند روزہ زندگی میں میں نے بھی آپ نے بھی یہی طریقہ اختیار کرنا ہے کیسے کیسے خدا کو ہم خوش رکھ سکتے ہیں۔ کسی کو کام آنے سے خوش رکھ سکتے ہیں، کسی کے ساتھ نیک بات کرنے سے خوش رکھ سکتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا عمل کرنے سے خوش رکھ سکتے ہیں، بارہ یہ سب چیزیں ہم نے اختیار کر دی۔ اور یہ جو اجتماعات ہیں اور میں آپ سے سب سے کہوں گا ہر اتوار کو اجتماع ہوتا ہے، ہر اتوار کو یہاں موجود ہوتی ہے، لیکن کئی کوئی بہانہ کوئی بنا کر میں آج میں نہیں جا سکتی، آج یہ بڑا کام ہے، لہذا وہ بڑا کام ہمیشہ نہیں رہتا ہے، سب بڑا کام یہی ہے جو ہم اس وقت کر رہے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس عمل پر ہمیشہ کے لیے تیار رکھے اور یہ عمل ہم ہمیشہ کرنے کی تیاری کریں، یہ نہ ہو کہ آج کیا اور کل ہو جائے، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور میں دعا کرتا ہوں آپ سب بہرحال خدا کو مد رکھ کر یہ عام دعا نہیں ہونی چاہیے، بات یہ ایسی دعا ہے کہ ہم اس پروردگار کے سامنے گر گرا اس اللہ کے سامنے اپنی بات کو رکھیں کہ وہ ہماری اس کوشش کو کامیاب کرے، ہماری اس دعا کو سنے اور سن کر ہمیں اس کا صلہ دے۔ یا الہی قابل اجابت دعا ربی اغفر لی ذنوبی کلھا، توبہ کرتا ہوں یا سمد اللہم انت من اعمال البلد، توبہ کرتا ہوں یا سمد اللہم انت من اعمال البلد، شفیع انبیاء سے اولیاء
ربي خلي ذنوبي كلها تين ديوتهم ينبغي داشنا سب کو یاد رکھنا ہے تین ديوتهم ينبغي داشنا تین مومم ينبغي معنون تين قولوا من يأخذ كالفا ربي خلي ذنوبي كلها يا مبارك غوث للشاعر قد متوفر جسمك كمتك دربني يمكن جلوه هذا ربي خلي ذنوبي كلها ذو خصمنا كرز احسان يا غفور ذو خصمنا كرز احسان يا غفور وقت نظر خير زمن ابليس دروب وقت نظر خير زمن ابليس دروب نور نعمة كرز مسكين نصحك ربي خلي ذنوبي كلها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلذا الصالح کوشش تھا کامیاب ان بار آسمان یہ عمل بھی ایسے ان بڑا بڑا تک بعد آسمان عائشہ جلال فتقا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وقت